سوال یہ ہے کہ حضرت علی کو علی مولا یا مولا کہنا کیسا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مولا کہنا بالکل جائز ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح صریح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ کئی حدیثوں کی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک چیز جائز ہے تبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا اطلاق کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کسی مقام پر تشریف فرما تھے، تو ایک شخص یہ تشریف لے کر آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں مخاطب کیا، یوں پکارا کہ یا مولایا، اے میرے مولا۔ تو پوچھا گیا وہاں جو افراد موجود تھے تابعین وغیرہ کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے یا مولایا یعنی اے میرے مولا، جیسے ہم کہتے ہیں مولا علی، ایسے کہہ کے انہوں نے پکارا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ تو مولا کے بہت سارے معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ مددگار کے بھی ہیں۔ تو اس معنی کے لحاظ سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مولا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے تو مولا کہنے میں کوئی اصلاً مسئلہ نہیں ہے کہ ہم مسجد کے امام صاحب کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک داڑھی والا ہوتا ہے تو اس کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو مولا علی اور مولانا کا معنی ایک ہی ہے۔ یعنی آپ مولانا کہیں یا مولا یا کہیں یا مولا علی کہیں، یہ سارے کے سارے مولا سے ہی نکلے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ ساری کائنات کے لیے یہ مولا مقرر کیے گئے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک کے آپ مولا ہیں، اور مختلف معنی کے اعتبار سے ہیں۔ تو مددگار کے اعتبار سے مولا کا ایک معنی یہ مددگار ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس پر بھی قرآن کی بہت ساری آیات موجود ہیں۔ سورۃ التحریم کی 4 آیت جو ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مولا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا سے مراد وہ حقیقی مولا، مددگار، آقا، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے۔ وہ جبریل، اور جبریل جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، اور نیک مومن اس کے بعد حضور علیہ السلام کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر ہر ایک کے اوپر مولا کا اطلاق کیا گیا ہے، تو یعنی کہا گیا ہے مومنین کو بھی مولا کہا گیا، نبی جبریل امین علیہ السلام کو بھی مولا کہا گیا، اس کے علاوہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی مولا کا لفظ ہے۔ تو مولا کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں بہت سے لوگوں کو اس طرح کے اشکالات ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ایک مرتبہ ہو گیا ہے تو وہ اب کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں کہ جو اس نے اپنے بندوں کو بھی عطا کیے ہیں، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر نام عطا کیے۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور عاشق رسول ہیں، انہوں نے پوری کتاب اس موضوع پہ لکھی ہے، اور اس میں 80 سے زیادہ وہ نام ذکر کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی نام ہیں، اور وہی نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی عطا ہوئے۔ رؤوف و رحیم کون نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشہور و معروف نام ہیں۔ یہی نام سورۃ التوبہ کی آخری سے پہلی والی آیت، سیکنڈ لاسٹ آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تحقیق تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول تمہارے درمیان میں سے تشریف لے کر آئے، جن پر تمہارا تکلیف میں گرا گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، اور مومنوں پر رؤوف و رحیم ہیں، بہت زیادہ مہربانی فرمانے والے، شفقت فرمانے والے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ رؤوف و رحیم فرمایا گیا۔ حضور علیہ السلام کے نام میں العزیز ذکر کیا، العظیم ذکر کیا گیا، اور بہت سارے نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے لیے ذکر کیے گئے۔ اللہ نے اپنے لیے ارشاد فرمایا انہ هو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، لیکن خود بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے
انسان کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا، وہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وہی وہ اپنے بندوں کو بھی ارشاد فرما رہا ہے، تو وہ معنی بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا وہ اس کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، وہ کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے۔ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج، اللہ کی دی ہوئی سماعت کی قوت سے سنتے ہیں، دیکھنے کی قوت سے دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح جو مولا کا لفظ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بولا جائے گا تو وہ حقیقی مولا ہے، وہ آقا ہے، وہ حقیقی مددگار ہے، اسی کی اصل مدد ہے۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولیں گے، سردار کے معنی میں بولیں گے یا مددگار کے معنی میں بولیں گے، تو اس میں مددگار کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدد فرمانے والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد فرمانے والے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا ہی کہا جائے گا۔ آپ مولائے کائنات ہیں، مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ احادیث کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہنے کا بالکل واضح جواز موجود ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار رہا ہے، اور قرآن کی آیات سے بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ مولا اگر مددگار کے معنی میں بھی ہو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔